آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جذبہ ایمان طے کرے حسن وفا بن جائیے، تاج شاہی کے لیے دستے گدا بن جائیے، بعد میں بن لیجئے گا آپ شیخ محترم، آئیے پہلے غلام مصطفیٰ بن جائیے. انتہائی حسن عقیدت و محبت کے ساتھ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت پیش کرتے ہوئے آقائی نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نور مجسم رحمت عالم احمد مصطفیٰ روح فداہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہم سب درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑے ہی خوش نصیب ہیں صاحب خانہ محترم عالی جناب ظہیر احمد خان صاحب، جو آج سے نہیں بلکہ تقریباً 23 سال کے عرصے سے اسی تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے موقع سے اسی وقت میں جشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں طلباء کو بلا کر علماء کو بلا کر اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں. جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، ابھی ہمارے عزیز گرامی محب گرامی مولانا صابر حسین سیوانی جو خواص پور مدارپور سیوان کے رہنے والے ہیں، الحمدللہ انہوں نے بتایا یہ اعلیٰ حضرت کی سنت ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارے ظہیر احمد خان صاحب کی خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے اس سنت کو اپنا کر رکھا ہے. اور میں کہتا رہا ہوں پچھلے ماضی میں بھی کہ الحمدللہ یہاں پر تو بہاری ہی کی بہار ہے، اور اسی سے جو ہے سرحد ملا ہوا ہے بنگال کا. جب وہ بہار کا فیض جو ہے تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو وہ بنگال کے سرحد تک پہنچ جاتا ہے. ایکا دکا دوسرے اسٹیٹ کے بھی جو ہے پھول یہاں پر کبھی کبھی کھل جایا کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ ہمارے خان صاحب کی خوش نصیبی ہے کہ ہر سال بہار کی بہار رہا کرتی ہے. یہ ہمارے طلبہ الحمدللہ اکثریت ان کی جو ہے بہار کی ہے، اور طلبہ پڑھے لکھے ہیں، جانتے ہیں عربی کا مقولہ ہے، عربی کا قاعدہ اور گرامر ہے، للحکم کل، اکثر کا جو حکم ہوتا ہے وہ کل کا حکم ہوتا ہے، للاکثر حکم الکل، اکثر کا حکم کل کا حکم ہوتا ہے. یعنی اکثریت اگر کہیں کی ہے تو الحمدللہ سب کو کہا جاتا ہے کہ وہیں کے رہنے والے. بہرحال اس سال ہمارے علماء میں ہمارے بڑے ہی قابل قدر بقیت السلف کہیے حضرت علامہ مفتی حسن منظر قدیری صاحب قبلہ، جو تقریباً جو ہے 4-5 سالوں سے ہر سال جو ہے اس محفل میں شرکت فرما رہے تھے. اس سال جو ہے شاید جو ہے وہ گاؤں چلے گئے ہیں، جیسے کہ ان کے معتمدین سے معلوم پڑا، اور اس سال جو ہے ان کے زبان فیض ترجمان سے ہم مالا مال نہیں ہو رہے ہیں. الحمدللہ بہترین شاعر بھی ہیں، اور انہی کی سرپرستی میں جو بچے جو ہے اپنی کلام پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ وہ جو رہنمائی کرتے ہیں بچوں کا کلام اتنا عمدہ ہوتا ہے کہ سن کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کا ایک نظریہ ہے کہ ان کے کلام میں ایک نظر و فکر پائی جاتی ہے. آقا کے مدحت، ان کی ثنا تو کوئی جو ہے بیان ہی نہیں کر سکتا، کسی کے پاس جو الفاظ ہی نہیں ہے.
لیکن حقیقت کی ترجمانی اور آہستہ آہستہ گہرائی کی طرف جو ہے بڑھنے اور سننے کا جن اسباب سے ہمیں موقع ملتا ہے ان میں سے ایک نام حضرت علامہ مفتی حسن منظر قدیری صاحب کا بھی آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن یہ موقع اس ذات گرامی سرکاری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، عظمت کی ہے، ان کے ولادت کی ہے، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان جب بیان کرنے پر آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. ارے انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر اقبال جنہوں نے تعلیم تو انگلستان میں حاصل کیا لیکن وہاں بھی جذبہ رسول، عقیدت رسول دل میں اس طریقے سے گھر کیا ہوا تھا کہ جب جو ہے آپ جو ہے تعلیم حاصل کر کے ہندوستان لوٹے تو لوٹنے کے بعد مشرقی تہذیب کے اتنے دل دادا ہوئے اور مشرقی تہذیب کو سرکاری کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ڈھالنے اور اپنے اشعار میں پیش کرنے کی جو کوشش کی اور سرکار کا مرتبہ اور مقام جو بیان کیا وہ آپ سماعت فرمائیے. آپ فرماتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اگر یہ پھول دنیا کے اندر نہ کھلتا، اگر سرکار تشریف نہ لاتے، آپ کے خوشبوؤں سے اگر یہ کائنات معطر نہ ہوتی، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. اور خیمہ افلاک کا، افلاک کہتے ہیں آسمان کو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے، یا آسمان جو ہم پر شامیانہ تانے ہوئے ہے، یہ ساری دنیا، اس جو ہے زمین و آسمان اور دنیا کی ساری مخلوقات، دنیا کی ساری نعمتیں اور سب سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی جو نعمت ہم کو عطا کی گئی، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. زندگی کی ہماری حرکتیں ہیں تو یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سے اڑ جاتا ہے اس دن انسان دنیا سے اڑ جاتا ہے. جب تک جو ہے اس کی ہستی ہے سرکاری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل میں ہے. برادران ملت اسلامیہ، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو کسی نعمت سے نوازنا چاہتا ہے تو اس کے پس منظر میں کچھ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ ان حالات کی وجہ سے بندے مومن اس نعمت سے مالا مال ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، آج سے تقریباً 22-23 سال پہلے ہمارے عالی جناب محترم ظہیر احمد خان صاحب کے صاحبزادے مرحوم ساجد علی خان، ان کا جو ہے وصال آج ہی کی تاریخ میں، آج ہی ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ کے موقع سے ہوا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جوار رحمت میں وہ پہنچ چکے تھے. الحمدللہ ان کے ایصال ثواب کے لیے محفل کا جو انعقاد جو ہے سال بسال جو ہے ہونے لگا، وہ اسی تاریخ میں ہونے لگا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نعمت تو جو ہے اٹھا لیا لیکن اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کی نعمتیں عطا فرما دی. کیا بات ہے. اور یہ محفل جو منعقد کی جاتی ہے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی یہ محفل منعقد کیا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جب آپ حجرے میں جو ہے تشریف فرما تھے اور صحابہ کی ایک جماعت
مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کا ذکر و تذکرہ جو ہے کر رہی تھی، سرکار اپنے حجرے سے نکلے اور مسجد میں جا کر دیکھا کہ صحابہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر و تذکرہ کر رہے ہیں، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احسانات کو یاد کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ سرکار گئے اور دیکھنے کے بعد مسکرانے لگے، لیکن مسکرانے کے ساتھ ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے